بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ماں کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اس کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے اور اسے اپنی اولاد کو دیکھنا پڑے گا کیسے وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اور یہ ظلم مجھ پر ہوا تھا۔ کیوں ہوا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ آج اللہ سے اس کو بہت مانگا کہ اللہ اس کی جان کو بخش دے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا۔ کوئی معجزہ نہ ہوا اور کچھ نہ ہوا۔ دل میں بہت مایوسی تھی، پریشان تھی۔ جب واپس گھر آئی تو ایسا لگتا تھا کہ گھر خالی نہیں بلکہ مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ اتنی پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ میرے گھر کے بیچوں بیچ درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت کی طرف دیکھا تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی کھڑا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ کون ہو سکتا ہے۔ شاید گھر میں کوئی رہ گیا تھا، لیکن اگر کوئی تھا تو میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جب میں اس درخت کے پیچھے جا کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی وہ بڑے عجیب طریقے سے پوری ہوئی۔ میں تو بے ہوش ہو گئی کیونکہ میرے سامنے میرا بیٹا، میرا نام سمیرہ ہے اور میری کہانی بڑی ہی عجیب ہے۔ شاید آپ کو یہ کہانی صرف ایک ماں اور بیٹے کی ہی لگے، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں بہت چھوٹی عمر میں بیاہ دی گئی تھی۔ میری دنیا میں جو مرد آیا وہ اچھا انسان نہ تھا، لیکن پھر بھی میں خود کو اس کی قید سے آزاد نہ سمجھتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن ایک آزمائش تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام میں نے احمد رکھا۔ احمد میری زندگی کی روشنی تھا۔ وہ محبت جو مجھے اپنے شوہر سے نہ ملی میں نے اپنی اولاد سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہوتی۔ میری اس رویے پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ وہ کہتے کہ ہر عورت ہی ماں بنتی ہے، لیکن یہ اپنے بیٹے کو کسی کے پاس چھوڑتی ہی نہیں۔ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر یہ معاشرہ ایسا ہے نا کہ کچھ اچھا ہو تو تب باتیں کرتا ہے، کچھ برا ہو تب بھی باتیں ہی کرتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے کتنا اہم تھا۔ میرا شوہر اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے بچوں سے سخت نفرت ہے اور وہ میرے بیٹے سے پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ میں نے احمد کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی ایک آزمائش بن گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور میں اس میں کبھی سرخرو نہیں ہو پاؤں گی۔ لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ میرے شوہر کا انتقال اچانک ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی، لیکن میرے والدین کے لیے میرا واپس آنا قابل قبول نہ تھا۔ وہ مجھے 2 ماہ کے اندر دوبارہ بیاہ دینے پر بضد تھے۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں خود طلاق لے کر تو واپس نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اپنے شوہر کو کھا گئی، منحوس ہے۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ اگر تم زیادہ گھر بیٹھی رہی تو پھر تمہارے لیے بالکل کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ عدت بھی مکمل نہ ہونے دی اور فوراً شادی کرنے کی بات کرنے لگے۔ جب انسان ایک برے رویے سے گزرتا ہے تو اتنی جلدی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو ویسے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش تھی۔ میری ساری دنیا کا مرکز وہی تھا اور چاہتی تھی کہ بس اس کی ماں بن کے زندگی گزاروں، پر گھر والوں نے کہا کہ ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، اکیلی کیسے رہو گی اور مرد کے سہارے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس بات کو مانتی ہوں، لیکن سہارے جیسا بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا پتا کہ مجھے پھر کوئی برا انسان مل جاتا۔ یوں میری دوسری شادی ایک شخص کریم سے طے پائی۔ میں جوان تھی اور ابھی میری پہلی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے رشتہ ملنا مشکل نہ تھا۔ میرے لیے جس مرد کا رشتہ، اس کا نام کی تھی، لیکن بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے کوئی بچے نہ تھے، لیکن کریم اور اس کے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے بیٹے کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کافی بحث کے بعد ان لوگوں نے شرط رکھ دی کہ احمد کا خرچہ ہم پر نہیں ہوگا۔ میرے والد نے اس شرط کو قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ احمد کا خرچ خود اٹھائیں گے۔ ان کے بیٹے کے لیے تو دوسری شادی تھی، اس لیے ان کو پتا تھا کہ دوبارہ ہمیں بھی رشتہ مشکل سے ہی ملے گا۔ وہ بھی ہماری چھوٹی سی شرط پر مان گئے۔ سب نے بہت تعریف کی کہ اچھے لوگ ہیں جو بیٹے کو رکھنے کے لیے مان گئے، ورنہ کون رکھتا ہے۔ یوں احمد میرے ساتھ میرے نئے گھر آ گیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہ ہوگا۔ میں نے جان لیا تھا کہ میری زندگی کے اگلے مراحل اور بھی کٹھن ہوں گے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔
شادی کی رات تو وہ میری ماں کے پاس ہی تھا، لیکن 2 دن بعد میری ماں جب اسے چھوڑ کر گئی تو میری نئی ساس کہنے لگی کہ بچے کو سنبھالتی رہے گی یا گھر کے کام کرے گی۔ میں نے کہا کہ جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں کیا وہ گھر کے کام نہیں کرتی؟ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ان لوگوں کا یہ گھر بہت ہی زیادہ پرانا تھا۔ اس گھر کے بیچوں بیچ ایک درخت تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں پر کسی بھوت آسیب کا سایہ تھا۔ اس لیے یہ لوگ ہر جمعرات کو یہاں دیا جلاتے تھے اور مانتے تھے کہ جس دن دیا نہ جلایا جائے اس دن کچھ برا ہو جاتا ہے۔ درخت کے پاس کسی کو جانے بھی نہ دیتے تھے، لیکن میرا بیٹا ہمیشہ اسی درخت کے آس پاس کھیلتا۔ پہلے تو میں بھی ڈرتی جب انہوں نے مجھے کہانی سنائی کہ جو بچہ اس کے نیچے جاتا ہے کبھی اس کا سر پھٹ جاتا ہے، کبھی اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن احمد کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری ساس مجھے بہت ڈراتی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ ہے نا میرے بیٹے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کریم کی نہ تو کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا اور ایک ماں ہی تھی۔ نہ تو کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا اور ایک ماں ہی تھی۔ بار بار کہتی تھی کہ جب میں مر جاؤں گی تو یہ گھر تیرے حوالے ہو جائے گا، اس لیے میری خدمت کیا کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی لالچ نہیں، لیکن کریم کے باقی رشتہ داروں کا یہاں بہت ہی زیادہ آنا جانا تھا۔ اس کے اپنے بہن بھائی نہ تھے، لیکن وہ اپنی کزنوں پہ اور اپنی کزن پر بہت جان دیتا تھا۔ کبھی نہ کبھی وہ لوگ آتے ہی رہتے تھے۔ جب سے احمد میرے ساتھ میرے نئے گھر آیا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اس گھر میں کسی کا بھی لاڈلا نہ تھا۔ خاندان میں چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے والے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر بچہ رو رہا ہو تو کوئی نہ کوئی اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، گرنے پر فوراً سنبھال لیتا ہے، یا کھانے کے وقت اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا دیتا ہے۔ لیکن احمد کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وہ سب کی نظروں میں اجنبی تھا، جیسے اس کا اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سب اس کی طرف اس انداز سے دیکھتے جیسے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے سارا دن گھر کے کام، مہمانوں کی خدمت اور گھر کے باقی افراد کی ضروریات پوری کرنا، یہ سب میرے ذمہ تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود میں احمد کا بھی بھرپور خیال رکھتی۔ وہ میرا سب کچھ تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عورت ماں بنتی ہے، لیکن ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا کہ میرے اندر تو شاید 10 ماؤں کا دل تھا۔ کبھی کبھی احمد رات کو جاگ جاتا، رونے لگتا یا میرے ساتھ سونے کی ضد کرتا۔ کریم کو یہ سب سخت ناپسند تھا۔ وہ کہتا کہ کیا فائدہ اس سے پرائے بچے کو پالنے کا، یہ تو کبھی میرا نہیں بنے گا اور ایک دن تمہیں بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کرتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ہر طرح کی باتیں برداشت کر لیتی، لیکن احمد کو میرے لیے کسی کمزوری کی طرح پیش کرنا مجھے بہت دکھ دیتا۔ کریم کا رویہ احمد کے لیے دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاید یہی رویہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اس کے انجام دکھایا۔ شادی کے کئی سال گزر گئے، لیکن ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میرے پاس احمد تھا، اس لیے میرے بانجھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ لوگوں کی نظریں آہستہ آہستہ کریم کی طرف مڑنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ شاید کریم میں ہی کوئی کمی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ کریم کی پہلی بیوی بھی اسی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پہلے تو کریم کے گھر والے یہ کہانی سناتے تھے کہ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آئی کہ وہ عورت خلا لے کر گئی تھی۔ شادی کے وقت یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نے ان باتوں کا کبھی کریم سے ذکر نہ کیا، لیکن میرے دل میں ان کی گونج ہمیشہ رہتی۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن میرے اور کریم کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد کے لیے میری محبت اور کریم کا بے رحم رویہ میرے دل پر نقش ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور احمد دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا۔ جب وہ 12 یا 13 سال کا ہوا تو حالات میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ کریم کا رویہ جو برسوں سے سخت اور سرد مہری پر مبنی تھا، آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ شاید یہ وقت کا اثر تھا یا میری مسلسل خدمت کا صلہ، لیکن کریم کے دل پر جمی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ ان سالوں میں نے کریم کے گھر والوں کا دل جیت لیا۔ میری محنت، خلوص اور صبر نے وہ سب کچھ ممکن کر دیا تھا جو شاید پہلے ناممکن لگتا تھا۔ اب کوئی بھی میرے خلاف بات نہ کرتا تھا۔ وہی لوگ جو کبھی میرے اور احمد کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے، اب مجھ سے عزت سے پیش آتے تھے۔ کریم کا رویہ بھی نرم پڑنے لگا۔
میں نے احمد کو ہمیشہ یہی سکھایا کہ کریم اس کا باپ ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ احمد اس حقیقت سے انکار کرے۔ احمد نے بھی کریم کو بابا کہنا شروع۔ احمد کریم کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا یا نظر انداز کر دیتا، لیکن حالیہ دنوں میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی مفاہمت پیدا ہو گئی۔ کریم نے بھی احمد سے بات چیت شروع کر دی تھی، اور کبھی کبھار وہ احمد کو پیار سے بلاتا اور کہتا کہ بیٹا میرے لیے سگریٹ لے آؤ یا دودھ اور سامان لے آؤ۔ احمد بھی ان چھوٹے موٹے کاموں کو خاموشی سے سر انجام دیتا۔ کریم کبھی کبھار احمد سے خوش ہو کر اس کی جیب میں سویا 50 روپے ڈال دیتا، اور یہ معمولی سی سخاوت میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں اس لمحے پر بھی شکر گزار ہوتی، اور احمد کے لیے کسی کا اتنا کرنا میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ احمد پڑھائی میں شروع سے ہی بہت ذہین تھا۔ میں نے اس کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کریم کے محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ احمد نے 5ویں جماعت میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد اسے اسکالرشپ ملنے لگی۔ وہ اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی نکالنے لگا تھا۔ اس کا ذہن اور محنت دیکھ کر مجھے فخر محسوس ہوتا۔ میٹرک میں احمد نے ایک بار پھر ٹاپ کیا۔ وہ اپنی کلاس کا روشن ستارہ بن گیا، اور اس کے اساتذہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ ہر میں دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے مستقبل کے خواب دیکھتی۔ FSC میں بھی احمد نے شاندار کارکردگی دکھائی اور اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی۔ اب وہ اپنی تمام تعلیم کے اخراجات خود اٹھا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ احمد ایک خوبصورت نوجوان بن گیا، اور اس کا قد کاٹ، اس کی شخصیت اور اس کی شرافت سب کو متاثر کرتی تھی۔ محلے والے اور خاندان کے لوگ کریم سے آ کر کہتے، آپ کا بیٹا تو واقعی آپ کا فخر ہے، وہ آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے گا اور آپ لوگوں کو غربت سے نکالے گا۔ کریم یہ باتیں سن کر خوش ہو جاتا اور فخر سے سر بلند کر کے کہتا کہ ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ ان لمحوں میں کریم کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی وہ میرے دل کو سکون دیتی۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ احمد کے ذریعے کریم کو فخر محسوس ہو، اور اب وہی میں کریم کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی وہ میرے دل کو سکون دیتی۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ احمد کے ذریعے کریم کو فخر محسوس ہو، اور اب وہی خواب حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ احمد کی کامیابیاں صرف میری نہیں بلکہ پورے گھر کی امیدوں کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ اب ایک ایسا نوجوان تھا جو نہ صرف اپنے خواب پورے کر رہا تھا بلکہ کریم اور میرے خوابوں کو بھی حقیقت کا روپ دے رہا تھا۔ اس کی موجودگی سے گھر میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ کریم کا رویہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ جہاں وہ پہلے احمد کو پرایا اور غیر سمجھتا تھا، وہیں اب وہ اسے اپنی طاقت اور مستقبل کی امید سمجھنے لگا۔ احمد کے لیے اس کا پیار اور لگاؤ وقت کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب احمد کے لیے دعا کرتا، اس کی کامیابیوں پر فخر کرتا اور یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتا۔ میری زندگی کے ان کٹھن سالوں کے بعد یہ بدلاؤ میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ میں جانتی تھی کہ احمد کی محنت، اس کی شرافت اور دنیا نے دیکھا کہ جس بچے کو کبھی پرایا کہا جاتا تھا وہی اب سب کی امیدوں کا مرکز تھا۔ احمد نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی راہ پر قدم رکھا بلکہ ہماری زندگیوں میں وہ سکون اور فخر بھی واپس لایا جو کبھی ہم نے کھو دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں بلی کا بچہ بھی رکھو تو اس سے بھی انس ہو جاتا ہے، یہ تو پھر انسان کا بچہ تھا۔ اور میں نے اس کو ہمیشہ سب کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ کبھی کبھی جو کام محبت نہیں کر سکتی وہ عزت کرتی ہے، اور لوگ آپ کو اس لیے پسند کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ اب میرا بیٹا اس کو آگے ہو گیا تھا کہ وہ پیسے بھی کما سکتا تھا۔ اس نے شہر جا کر نوکری کرنی تھی اور میرا دل بڑا اداس تھا۔ کہنے لگا کہ میں ہر ہفتے آیا کروں گا، چاہے میرا جتنا بھی خرچہ ہو جائے، میں اور محنت کروں گا لیکن ہر ہفتے آپ سے ملنے آؤں گا۔ میں نے بھی اس کو اجازت دے دی۔ زندگی نے ہمیشہ مجھے آزمائشوں سے گزارا، لیکن جب احمد کی جوانی میں کامیابیاں دیکھنے لگی میں نے بھی اس کو اجازت دے دی۔ زندگی نے ہمیشہ مجھے آزمائشوں سے گزارا، لیکن جب احمد کی جوانی میں کامیابیاں دیکھنے لگی تو مجھے لگا کہ شاید میرے صبر کا صلہ مل رہا ہے۔ وہی بیٹا جسے کبھی پرایا سمجھا جاتا تھا اب ہماری زندگیوں کا سہارا بن چکا تھا۔ احمد نے اپنی محنت سے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ ہمارے خواب بھی پورے کرنے کا عزم کیا۔ 2 سال ہو چکے تھے احمد کو کام کرتے ہوئے، اور وہ شہر میں تھا، اور میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں اچھا کام کر رہا ہوں اور سب ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور لہجے کی یقین دہانی مجھے سکون دیتی۔ احمد نہ صرف اپنے اخراجات خود پورے کرتا بلکہ گھر کا سارا خرچ بھی اٹھانے لگا۔
کریم کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ اب ہمارا بیٹا سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ گھر میں سکون تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ ہماری زندگی کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن زندگی کا المیہ یہی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تبھی کوئی نہ کوئی طوفان آ جاتا ہے۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ کریم نے فون اٹھایا اور چند لمحوں بعد اس کا چہرہ خوف اور دکھ سے بدل گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے میرے قریب آ کر کہا کہ سمیرا، احمد کے کام کی جگہ سے فون آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اس کی میت بھیج رہے ہیں۔ اور یہ الفاظ سن کر میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگا جس سے وقت رک گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے کانوں میں گونج صرف یہی رہ گئی کہ احمد اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں چلانے لگی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، وہ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، لیکن یہ حقیقت ابھی تک ہوئی۔ میں گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر چند لوگ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک ایمبولینس تھی۔ احمد کی میت سفید کفن میں لپٹی ہوئی سامنے رکھی گئی۔ اسے لانے والے کوئی 12-13 لڑکے تھے جو اسی کی طرح جوان اور خوبصورت تھے۔ ایسے کھڑے تھے جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، لیکن بہت چوکس کھڑے تھے۔ آس پاس دیکھ رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کفن اٹھایا اور دیکھا کہ یہ میرا احمد تھا۔ وہی چہرہ، وہی سکون، لیکن اب وہ بے حس و حرکت تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہو۔ میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، یہ سب ایک خواب ہے۔ اور میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا، احمد اٹھو، دیکھو تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی۔ لیکن وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور پورا گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ کریم کی آنکھیں بھی نم تھی اور میری ساس، جو احمد سے پہلے کبھی محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی، وہ بھی اس دکھ میں شریک تھی۔ خاندان کے لوگ آنے لگے۔ ہر کوئی تعزیت کے الفاظ کہہ رہا تھا، لیکن ان سب باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ احمد کو میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ وہ میرا سب کچھ تھا اور میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، ہر تکلیف سے بچایا۔ میں نے اسے اپنی محبت سے پال پوس کر جوان کیا۔ وہ میرا خواب تھا اور میری زندگی کی امید، لیکن آج وہ خاموشی سے میرے سامنے پڑا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے ہر مشکل وقت میں احمد کو اپنی باہوں میں چھپایا۔ جب وہ بیمار ہوتا، میں راتوں کو جا کر اس کی دیکھ بھال کرتی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کی ہر ضد پوری کی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے ہر خواب قربان کر دیے۔ اب وہی بیٹا جس کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی، جسے اپنی پلکوں پر بٹھایا، آج مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا۔ یہ کیسا انصاف تھا، زندگی نے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا۔ یہ کیسا انصاف تھا، زندگی نے مجھے ہمیشہ آزمائش میں ڈالا، لیکن یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں نے احمد کے خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھے تھے اور میں نے سوچا کہ وہ اپنی محنت سے ہماری زندگی بدل دے گا، ہمیں غربت سے نکالے گا اور ہمارے دکھوں کا مداوا بنے گا۔ لیکن وہی بیٹا جس کے کندھوں پر میرے خوابوں کا بوجھ تھا، آج خود میرے کندھوں پر بوجھ بن کر آ گیا۔ احمد کی میت کو دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ مجھے اپنے وجود کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا تھا اور میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا یہ میرا امتحان تھا؟ کیا یہ میرا قصور تھا کہ میں نے اپنے بیٹے سے اتنی محبت کی؟ گھر میں ہر طرف سوگ کا ماحول تھا۔ رشتہ دار آتے، تعزیت کرتے اور چلے جاتے، لیکن میرے دل کا درد کسی کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا جب احمد کو آخری بار زمین کے سپرد کیا گیا اور میری آنکھیں خشک لمحہ تھا۔ احمد کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل پر کوئی بوجھ ڈال رہا ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے دیکھا اور یہ منظر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، لیکن احمد کی موت نے مجھے سب کچھ چھین لیا۔ میرے دل میں بس یہی سوال رہ گیا کہ یہ کیسا انصاف تھا؟ کیا ماں کی محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا یہ آزمائش کبھی ختم ہوگی؟ مجھے کریم کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا کہ بیٹے کو پال پوس کے بڑا کرو، پھر تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن ہوا تو یہی تھا۔ میت میرے سامنے رکھی گئی اور میرا دل غم سے بوجھل ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
احمد کی بے جان حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن پھر اچانک مجھے ایک بات یاد آئی جو کئی برسوں سے پہلے سنی تھی۔ اگر سورہ یاسین کو 40 بار پڑھ کر خلوص دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ خیال میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن کی مانند روشن ہوا۔ میرے اندر ایک عجیب سی قوت جاگی اور میں فوراً ایک گوشے میں جا کر سورہ یاسین پڑھنے گئی، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ میرے آنسو میرے حلق میں اٹک رہے تھے اور میری آواز بھاری ہو رہی تھی اور دل پر بوجھ تھا، اور پہلی بار تو لفظ ادا کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آنسو پونچھے، دل کو مضبوط کیا اور تلاوت کرنے والے انداز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میری ساس قریب آئی اور مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ انہوں نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ گئی ہو؟ آ کر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھو، اس کے پاس رو لو، وہ تمہارا بیٹا تھا، تمہارا سہارا، اور اب اس دنیا میں نہیں رہا، تم ہی اس کے لیے رو سکتی ہو، کوئی اور نہیں۔ ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، لیکن میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں احمد کی چارپائی کے پاس کے ہاتھوں کو چھوؤں اور اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو بہاؤں، لیکن میری امید میری بے بسی پر غالب آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور سورہ یاسین پڑھتی رہی۔ ایک کے بعد ایک میں نے 40 بار سورہ یاسین مکمل کی۔ ہر بار میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ یہ بات مجھے بھی معلوم تھی کہ میں ایک معجزہ مانگ رہی تھی۔ معجزے عام نہیں ہوتے، لیکن میرا ایمان تھا کہ اللہ ہی معجزات کا مالک ہے، وہی زندگیاں بدلتا ہے اور وہی مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ میں نے اپنی امید کو تھامے رکھا اور اپنے بیٹے کی میت پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی۔ میرا دل لرز رہا تھا، لیکن امید کا ایک دھاگا ابھی بھی موجود تھا۔ اسی دوران میری ساس دوبارہ آئیں اور کہا کہ اب تمہیں ہوش کرنا چاہیے، وہ لوگ میت کو دفنانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تم نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ تمہارے بیٹے کے لیے تو دعا مانگنے کی بجائے اس کے پاس بیٹھ کر اسے یاد کر سکتی تھی۔ ان کے الفاظ میرے دل کو مزید زخمی کر رہے تھے، لیکن میرے پاس جواب دینے کی طاقت نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں باہر سے کچھ لوگوں کے آنے کی آوازیں آئیں۔ تقریباً 12 یا 13 نوجوان تھے جو خود کو احمد کے دوست کہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں جلدی کرنا ہے اور میت کو وقت پر دفن کرنا ضروری ہے۔ ان کی باتوں میں ایک عجلت تھی جو میرے لیے عجیب تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں سوچنے کی گنجائش نہ تھی اور وہ نوجوان تمام معاملات خود سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو احمد کے قریب آنے نہ دیا اور غسل دینے سے لے کر کفن دفن تک ہر کام وہ خود انجام دے رہے تھے۔ ہمارے خاندان کے افراد حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ احمد کے لیے کوئی بہت بڑا قرض چکا رہے ہوں یا کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں۔ میں اس وقت بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان نوجوانوں نے کہا کہ وہ احمد کے کام کرنے کی جگہ سے آئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ کون تھے۔ احمد نے تو کبھی ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس وقت میرے دماغ میں ان باتوں کی جگہ صرف غم اور صدمہ تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں ان سوالات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل اور دماغ پر صرف ایک ہی بات سوار تھی، میرا احمد مجھ سے جدا ہو چکا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ امید باقی تھی کہ شاید اللہ میری دعا قبول کر لے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ میری ساس، کریم اور باقی رشتہ دار بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان کسی کو میت کے قریب ہی نہیں آنے دے رہے تھے اور ان کے چہرے جذبات سے عاری تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا تھا جیسے کوئی راز۔ مجھے اس وقت ان کے رویے کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آج اس کہانی کو سناتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ کیا وہ واقعی احمد کے دوست تھے؟ کیا وہ اسے واقعی جانتے تھے یا وہ کسی اور مقصد سے آئے تھے؟ اس وقت یہ سوالات میرے لیے غیر اہم تھے۔ میت کو اٹھا لیا گیا۔ میرے سسرال میں عورتیں قبرستان نہیں جاتی تھی، لیکن مجھے کون روک سکتا تھا؟ میں قبرستان تو چلی گئی، پر واقعی مجھ سے آگے نہ جایا گیا۔ ان لڑکوں نے بھی مجھے روک لیا اور وہ بار بار کہتے کہ آنٹی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ماں جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں انہیں کہتی تھی کہ ٹھیک ہونے کے لیے رہ کیا گیا ہے، میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ جس لمحے میں گھر لوٹی میرے قدم ایسے بھاری تھے جیسے زمین مجھے اپنے اندر کھینچ رہی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل پر ایک بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سناٹے نے میرا استقبال کیا۔ ایسا لگا کہ یہ گھر پہلے کبھی اتنا خاموش اور خالی نہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ دیواروں سے باتیں کروں، مگر وہ بھی سرد اور خاموش تھے۔
رشتہ دار قبرستان سے ہی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کریم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس وقت گھر میں صرف میں تھی اور میرا غم۔ میری نظر اچانک صحن میں لگے درخت کی طرف گئی۔ یہ وہی درخت تھا جہاں احمد بچپن میں کھیلتا تھا۔ وہ اکثر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتا، اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا اور کبھی کبھی مجھ سے ضد کرتا کہ میں اس کے ساتھ وہاں بیٹھوں۔ اس درخت سے جڑی یادیں میرے دل کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ لمحے جیسے میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ جب احمد ہنستا، کھیلتا اور مجھ سے ضد کرتا، میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہنے لگا۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ بے قابو آنسو میرے درد کو مزید بڑھا رہے تھے۔ میری ہچکیاں اتنی بلند ہو گئیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اس درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ، تو نے میرے ساتھ یہ کیسا انصاف کیا؟ رونے کے دوران مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے فوراً نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ واضح نظر نہیں آیا۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور پھر اللہ سے سوال کرنے لگی، یا رب، میں نے تو تجھ سے معجزہ مانگا تھا، میں نے تیری عبادت کی، تجھ پر بھروسہ کیا، کسی اور کو تیرے ساتھ شریک نہیں کیا، پھر تو نے میری دعا کیوں نہ سنی؟ کیا میں تیری بندی نہیں؟ نیچے کو انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ میں بھی اللہ سے شکایت کر رہی تھی، جبکہ انسان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، لیکن جب دل اتنا اداس ہو تو منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں زور زور سے رونے لگی۔ میری پکار شاید زمین اور آسمان کو لرزا رہی تھی۔ میں اللہ سے یہ پوچھنے لگی کہ کیا اس نے میری محبت اور دعاؤں کو رد کر دیا؟ میرے آنسوں میں ایک ماں کا درد اور بے بسی شامل تھی، اور میں اس وقت دنیا کی سب سے تنہا انسان محسوس کر رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ درخت کے پیچھے کوئی ہے۔ اس بار میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور قدم بڑھایا۔ درخت کی دوسری طرف گئی تو جیسے میرے دل پر ایک چوٹ لگی۔ میرے اسکول ویسا ہی جیسا وہ ہمیشہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور روشنی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے دماغ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ اس کی روح ہو سکتی ہے جو شاید اب اس درخت پر آسیب بن کر رہے گی۔ میرے دل نے خوف اور امید کے درمیان جھولنا شروع کر دیا۔ پھر احمد نے دھیرے سے کہا، امی، میں ہوں، چپ ہو جائے۔ اس آواز میں ایسا سکون اور اپنائیت تھی کہ میری سانسیں اٹک گئی۔ میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود حقیقت تھا یا خواب؟ میرے دل نے چاہا کہ میں اسے چھو کر دیکھوں، لیکن میرے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرے لب حرکت نہ کر سکے۔ احمد نے ایک بار پھر کہا کہ امی، میں واپس آ گیا ہوں، اور یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ کیا یہ واقعی میرا بیٹا ہے؟ کیا یہ اللہ کا معجزہ ہے؟ یا ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ کیا یہ واقعی میرا بیٹا ہے؟ کیا یہ اللہ کا معجزہ ہے یا میرا دماغ مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ میرے قدموں نے مزید پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میرے جسم میں ایک لرزہ سر دوڑ گیا۔ احمد کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی روشنی بھی تھی جو میرے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے حواس جواب دے گئے اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب کچھ دھندلا سا تھا۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک نرم اور آرام دہ بیڈ پر پایا۔ یہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا، لیکن ایسا ہسپتال جو نہایت شاندار اور مہنگا لگ رہا تھا۔ دیواروں پر سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا امتزاج، جدید سہولیات اور کمرے کی خاموشی ایک عجیب سی پرسکون کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میری نظر ایک طرف کھڑی نرس پر پڑی جو میرا معائنہ کر رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا؟ نرس دل کو ایک عجیب سا سکون اور تسلی ملی، جیسے اللہ نے میری تمام دعاؤں کو سن لیا ہو۔ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میرے دماغ میں سوالات کی ایک کہانی گردش کرنے لگی۔ احمد کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے یہاں تک پہنچا؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی 12-13 نوجوان تھے جو پہلے بھی اس کے ساتھ تھے۔ احمد کو دیکھ کر میرے دل کو ایسا سکون ملا جو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے چہرے پر روشنی اور سکون تھا، اور وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا میں نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ میں نے فوراً احمد کو پکارا، احمد، یہ سب کیا تھا؟
کیوں تو نے اپنی ماں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا؟ احمد نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ امی آپ ٹھیک ہیں، بس یہ سب کچھ بہت ضروری تھا۔ آپ کو آزمائش میں ڈالنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میری آنکھوں میں سوالات اور جذبات کا ایک سمندر تھا میں نے مزید پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تم کس قسم کے کام میں ہو اور تمہیں دنیا کے سامنے مردہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا کہ امی میں ایسی کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں جو دنیا کی حفاظت کے لیے انتہائی خفیہ کام کرتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور ہماری حفاظت کے لیے ہمیں اپنی شناخت چھپانی پڑتی ہے۔ میں جو کام کر رہا تھا اس میں یہ ضروری تھا کہ دنیا سمجھے کہ میں مر چکا ہوں۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کا حصہ تھا تاکہ میں اپنے مشن کو مکمل کر سکوں، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور میں آپ کو یہاں لے آیا ہوں تاکہ ہم سب ایک ساتھ رہ سکیں۔ یہ سن کر میرا دل حیرت اور سکون کے درمیان چھولنے لگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، لیکن احمد کے چہرے کی معصومیت اور باتوں کی سچائی نے مجھے مطمئن کر دیا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے ان نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ احمد کہ کریم اور میری ساس بھی ہسپتال آ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا خاندان ایک بار پھر ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ جب کریم اور میری ساس آئے تو وہ بھی احمد کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کریم نے احمد کو پہلی بار گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، آج سے میں تمہیں اپنا حقیقی بیٹا مانتا ہوں۔ تم نے میرے دل کو فخر سے بھر دیا ہے۔ میری ساس کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار نمایاں تھے اور وہ احمد کو دعائیں دینے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ احمد نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمیں ایک نئے گھر میں لے جا رہا ہے جہاں ہم سب سکون اور خوشحالی سے رہ سکیں گے۔ جب ہم اس گھر پہنچے تو وہ کسی محل سے کم نہ تھا۔ خوبصورت صاف ستھرا گھر، ہر قسم کی سہولت اور سکون کا ماحول ہمیں حیران کر گیا۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ احمد نے ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت اور کام کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب صرف سکون اور خوشی سے رہیں۔ آپ لوگوں کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب صرف سکون اور خوشی سے رہیں۔ میری زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ جس دن میں نے اپنے بیٹے کی موت کا غم برداشت کیا تھا، اس دن کے بعد آج ایسا لگا کہ اللہ نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ غسل، کفن، دفنانا، سب کچھ ایک ڈھونگ تھا جو احمد کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، لیکن اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ ہم اس نئے گھر میں خوشیوں کے ساتھ رہنے لگے۔ احمد نے ہمیں وہ زندگی دی جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ اللہ کا شکر اور رحمت کی محبت باقی رہی، کیونکہ یہ سب کچھ میرے رب کے کرم اور میرے بیٹے کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ احمد کی واپسی کے بعد میری زندگی جیسے ایک خواب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ لمحہ جب میں نے اپنے بیٹے کو دوبارہ پایا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میرے احمد کو مجھ سے واپس ملا دیا۔ لیکن کے بعد بھی میرے دل میں ایک خواہش باقی تھی، اور وہ یہ کہ احمد اپنی زندگی کو مکمل کرے، شادی کرے اور سکون کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے۔ احمد سے جب بھی میں اس موضوع پر بات کرتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا کہ امی، میرا کام ایسا ہے کہ مجھے اپنی ذاتی زندگی پر زیادہ توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا۔ میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ شادی میرے لیے ابھی ممکن نہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل کبھی خوش ہوتا تو کبھی افسردہ۔ خوش اس لیے کہ میرا بیٹا اتنی قربانیاں دے رہا تھا اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، لیکن افسردہ اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک مکمل زندگی گزارے جس میں اس کے ساتھ کوئی ایسا ہو جو اس کا خیال رکھے اور اس کا سہارا بنے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ احمد کی مرضی کو نظر انداز کیے بغیر اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی تلاش کروں۔ میں نے احمد کو بتایا کہ مجھے اس کی شادی کی فکر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امی آپ جو بہتر۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی اور میں نے ایک مناسب لڑکی تلاش کرنے کا کام شروع کیا۔ کافی تلاش کے بعد میں نے اپنی ساس کے ساتھ مل کر ایک نہایت نیک، شریف اور خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا۔ وہ لڑکی احمد کے لیے بالکل موزوں تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا اور وہ ہمارے ایک قریبی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ عائشہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین اور سمجھدار بھی تھی، اور احمد جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ جب میں نے احمد کو اس بارے میں بتایا تو وہ پہلے تو تھوڑا جھجکا، لیکن پھر میرے اصرار پر راضی ہو گیا۔
میں نے عائشہ کے گھر والوں سے بات کی اور سب نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد احمد اور عائشہ کی منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ وہ دن میرے لیے ایک نئے خواب کے آغاز کی طرح تھا۔ منگنی کی تقریب نہایت سادہ لیکن خوبصورت تھی۔ ہم نے احمد کی پسند کے مطابق ہر چیز کو آسان اور کم خرچ رکھا۔ عائشہ نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ آسان اور کم خرچ رکھا۔ عائشہ نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ احمد نے سفید شلوار قمیض پہنی اور اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور تقریب میں صرف قریبی رشتہ دار اور دوست شامل تھے، اور ہر کسی نے دعا دی کہ یہ جوڑا ہمیشہ خوش رہے۔ منگنی کے بعد میں نے احمد سے کہا کہ بیٹا، اب جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکوں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امی جیسا آپ چاہیں، لیکن مجھے اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ احمد کی معافی اور میرا سکون۔ احمد اکثر مجھ سے معافی مانگتا تھا کہ اس نے مجھے اور خاندان کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا۔ وہ کہتا کہ امی مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، یہ سب میری مجبوری تھی، لیکن میں ہمیشہ آپ کے دل کو دکھ پہنچانے سے ڈرتا ہوں۔ میں اسے ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ بیٹا، جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، تم نے جو کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کیا، پر فخر ہے۔ میرے شوہر بھی اب مجھ پر بہت مختلف رویے سے پیش آتے تھے۔ وہ جو کبھی میرے ساتھ سختی سے پیش آتے، اب میرے بارے میں بڑی محبت اور احترام سے بات کرتے۔ وہ کہتے کہ تم نے زندگی کے سب امتحانات بڑے صبر اور حوصلے سے جھیلے ہیں، تم نہ صرف ایک بہترین بیوی ہو بلکہ ایک مضبوط ماں بھی ہو۔ میری ساس بھی اب میری بہت عزت کرتی تھی۔ وہ ہر کسی کے سامنے کہتی کہ میری بہو نے وہ کام کر دکھایا جو کسی کو ناممکن لگتا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچایا اور ثابت کیا کہ ماں کا دل ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ احمد کی واپسی، اس کی منگنی اور ہماری زندگی میں آنے والی خوشحالی نے مجھے وہ سکون دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سورہ یاسین پڑھنا اپنی عادت بنا لی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میری زندگی کو ایک نئی روشنی دی۔ اب میری زندگی میں کوئی خوف یا پریشانی باقی نہ رہی۔ احساس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو مکمل پایا۔ احمد کی شادی کے بعد میں اپنی باقی زندگی سکون اور خوشی کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھ لی، اور وہ یہ کہ ماں کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ یہ دعائیں زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب میں بے بسی کی حالت میں تھی، جب زندگی کا ہر راستہ بند لگ رہا تھا، ہر دل کے اندر ایک خلا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اللہ سے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ میں نے اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعاؤں میں اپنی تمام تر تکالیف اور خواہشیں پیش کی۔ ماں کی دعا میں ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ میں خود ایک ماں ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا دل کتنا خالص ہوتا ہے۔ ماں کی دعا میں نہ کوئی شرط ہوتی ہے، نہ کوئی لالچ۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو محبت اور خلوص سے بھری ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب بھی میں نے اپنے بیٹے احمد کے لیے دل سے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو ضرور قبول کیا، چاہے وہ دعا فوراً قبول ہوئی ہو یا کچھ وقت کے بعد۔ لیکن میں نے ہمیشہ اپنے رب کی رحمت کو اپنے ارد گرد محسوس کیا۔ اللہ پر بھروسہ، سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے بھی وہ وقت دیکھا جب میرے بیٹے کو مردہ سمجھا گیا۔ وہ وقت میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اس سے مدد مانگی۔ میں نے سورہ یاسین پڑھ کر دعا کی اور میرا یقین تھا کہ میرا رب میری پکار کو ضرور سنے گا۔ شاید دنیا والوں کو میری دعا اور یقین قدرت پر پورا بھروسہ تھا، اور آج جب میں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھتی ہوں تو میرا دل اللہ کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا دراصل اپنی زندگی کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ سب دیکھ رہا ہے اور سب جانتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس میں اس کی حکمت ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو ہمیں زندگی کی مشکلات میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ حقیقت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہم دنیا میں خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں،
اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے وہ دنیا والوں کو نظر نہ آئے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان مضبوط ہو۔ ماں کی دعا اور اللہ کی مدد، ایک انمول رشتہ ماں کی دعا اور اللہ کی مدد کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ ماں کی دعا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت تک پہنچتا ہے، اور اللہ کی مدد وہ انعام ہے جو انسان کو اس کے ایمان اور یقین کے بدلے میں ملتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پایا وہ صرف اللہ کی مدد اور ماں کی دعا کی بدولت تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے الفاظ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید میری کہانی کسی کے دل میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا یقین پیدا کر دے، شاید کوئی اپنی زندگی کی مشکلات کو اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لے۔ میں اپنی زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکی ہوں جہاں مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہی ہماری زندگی کو سنوارتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے امید رکھیں اور اپنی زندگی کے فیصلے اس کے سپرد کر دیں تو ہمیں کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ میری کہانی نہیں، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔